अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आप देख रहे हैं दिखाओ न्यूज़ डिजिटल का खुसूसी प्रोग्राम द TCN लीगल टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान उवैस अहमद कादरी एडवोकेट। जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं कि TCN लीगल टॉक शो का मकसद जो है वो कानून से मुकम्मल तौर पर अपने नाजरीन और देखने वालों को आगाही देना है और वो अहम सवालात के जवाबात आपके सामने लाने की कोशिश करता है जो आपके जहनों में आते हैं और आप पूछने से कतराते हैं या आपको कोई रास्ता नहीं मिलता कि आप वो सवालात पूछें और उनके आपको मुस्बत जवाबात मिल सकें। तो यहाँ पे लीगल टॉक का शो का जो मकसद है कि हमने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो आपके सामने आने जा चुके हैं उनमें मुख्तलिफ़ वकला को अपने अपने फील्ड्स में माहिर वकला को आपके सामने बतौर मेहमान हम लेके आए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे और आपके जहन में आने वाले उन सवालात का मुस्बत और मुफीद जवाब दें जहां से आपको कोई रहनुमाई मिल सके। नाजरीन, कस्टम एक्ट पे जब हम बात करते हैं और कस्टम लॉस पे बात करते हैं तो हमारे जहनों में भी बड़े सवालात पैदा होते हैं। जो देखने वालों की कोशिश ये होती है कि उनके सवालात का जवाबात जो हैं वो हमें YouTube चैनल्स के ज़रिए, गूगल सर्च के ज़रिए कहीं से अगर दस्तयाब ना हो तो उनके लिए लीगल TCN का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाओ न्यूज़ ने बनाया हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद हसनैन तिरमिज़ी एडवोकेट हाई कोर्ट पेशावर, जो कि कस्टम कवानीन के एक माहिर वकला में उनका शुमार होता है। आज हमने इस प्रोग्राम में उनको मदऊ किया है। जनाब सैयद मोहम्मद हसनैन तिरमिज़ी एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपके प्रोग्राम में शरीक हुए और तशरीफ़ लाए। शुक्रिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इन पिछले सालों में कस्टम की वकालत करते हुए जो थोड़ा बहुत कुछ मैंने सीखा है उसे मैं आवाम के साथ शेयर कर सकूँ ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। नाजरीन, बात जब हम कस्टम लॉस की करते हैं, जैसे कि सैयद मोहम्मद हसनैन तिरमिज़ी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी और आज की इस नशिस्त से हम उनसे ये फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे कि कस्टम लॉज में जब हम बात करते हैं बैरून मुल्क आने और बैरून मुल्क जाने, जो मुसाफिर हजरात हैं उनकी कैटेगरी क्या है और गुड्स ले जाना या कोई और चीज़ें जो हैं जैसे करेंसी हो जाता है, गोल्ड हो जाता है और बाकी तहाइफ की सूरत में बात आती है, ज्वेलरी की सूरत में बात आती है, तो कस्टम लॉज जो हैं वो शायद 1969 के हैं। ऐसी ही बात है ना जनाब? जी, वैसे आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कह दी है तो मैं उसकी ज़रा सी एलिब्रेशन देना चाहूँगा। ये आपने कहा कि कस्टम्स के क़वानीन 1969 के हैं। बिल्कुल, जो एक्ट है कस्टम्स एक्ट वो तो 1969 का है, लेकिन यह एक सवाल उभरता है कि इससे पहले क्या था। ओके, तो ये जो कस्टम्स एक्ट है ये तो 1969 का है, पर ये क़वानीन तारीख़ में जहाँ तक इंसानी मुआशरा एग्जिस्ट करता था तब तक कस्टम्स के क़वानीन मौजूद थे। इसको सिर्फ कोडिफाई किया गया 1969 में। इससे पहले लैंड कस्टम्स एक्ट था, सी कस्टम्स एक्ट था, क्योंकि ये एक रिवाज है। पुराने ज़माने में भी वो फिल्मों में आपने देखा होगा कि किसी बादशाह के दरबार में जब हम जाते थे तो एक टोकन मनी पेश किया जाता था, फिर उनको इजाज़त मिलती थी एक मार्केट में कोई चीज़ सेल करने की या बेचने की या इस तरह की कारोबार करने की। तो ये वो रिवाज है जिसको कोडिफाई किया गया है। आज के मौजू में और इस प्रोग्राम में जो हमने मौजू की सिलेक्शन की है अपने नाजरीन के लिए जनाब हसनैन एडवोकेट साहब, वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे कुछ जो पाकिस्तानी हैं वो बैरून मुल्क जाते भी हैं और बैरून मुल्क आते भी हैं। एक तो वो हैं जिनको हम इस बात के ऊपर लेके आएंगे कि वो हैं इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर, मतलब वो कुछ चीज़ भिजवाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। लेकिन एक जनरल पब्लिक है जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर्स जिनको कहा जाता है, वो अपने साथ एक हैंड बैग या कैरी बैग या कुछ और चीज़ छोटी सी वो लेके जाते हैं। तो उनके ऊपर भी कोई पाबंदी है कुछ ले जाने या लेके आने की या नहीं?
جی بالکل، اگر امپورٹر ایکسپورٹرز جو تجارت کے حوالے سے کام کرتے ہیں انہیں ہم سائٹ پہ بھی کر دیں، تو جو عام مسافر ہیں ان کے متعلق بھی بہت سارے قوانین ہیں، اور میں زیادہ تر وہ قانونی زبان استعمال نہیں کروں گا، سلیس زبان میں بات کروں گا تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کو سمجھ آ سکے، کیونکہ اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہے، جنہیں ان قوانین کا پتہ ہے اور جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں، تو اکثر انہیں چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ٹریول کرتے ہیں، انہیں ان قوانین کا علم نہیں ہوتا اور بعض اوقات وہ اپنی قیمتی اشیاء سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو آتے جاتے تو ہے، لیکن وہ زیادہ تر ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ لیبر کلاس ہے، جو باہر ملکوں میں کام کر رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے ارن کر رہا ہے، اور بعض اوقات چونکہ انہیں قانون کا پتہ نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قیمتی اشیاء سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں کچھ قوانین ہیں، ان کے نام میں لے لوں گا، جیسے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 کا، جیسے ہمارا کسٹمز ایکٹ ہے، اور کچھ اسٹیٹ بینک کی نوٹیفیکیشنز ہوتی ہے۔ یہ بڑا اس میں رول پلے کرتے ہیں کہ آپ کیا لے کے جا سکتے ہیں، کیا لے کے آ سکتے ہیں۔ ہر ملک اپنے حساب سے دیکھتا ہے، اور مسافر بھی جو چیز لاتے ہیں یا جاتے ہیں ان پہ یا تو پابندی عائد کرتا ہے، جیسے بالفرض آپ کسی آپسین مٹیریل کو یا کاؤنٹرفیٹ مٹیریل کو، اس کو نہ آپ لے کے جا سکتے ہیں نہ آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ آپ اپنے ساتھ اسلحہ کہیں پر بھی نہیں لے کے جا سکتے، کیا آپ نے جی اسلحہ اٹھایا اور یو ایس کی فلائٹ ہو آپ کی، آپ لے کے جا رہے ہو یا لے کے آ رہے ہو، ایکسیپٹ کچھ ایکسیپشنز ہے لاء میں، قانون میں، لیکن نارمل پیسنجرز کے لیے نہیں ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ لا سکتے ہیں یا لے کے جا سکتے ہیں یا لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ریکوائرمنٹس درکار ہوتی ہے کہ کچھ قوانین، بالفرض اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کا، میڈیکل ایکوپمنٹس کا، یا آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کا کوئی لائسنس۔ اسی طرح بیگیج میں اگر آپ کرنسی لے کے آ رہے ہیں تو لے کے آنے کے لیے آپ کو ڈکلیریشن کی ضرورت پڑتی ہے، جو کسٹم ایکٹ جس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے تھریشولڈز بھی ڈفرینٹ نوٹیفیکیشنز نے بتائے ہیں کہ کتنا آپ لے کے جا سکتے ہیں اور کس حساب سے لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ جنرل پبلک کو کیسے انفارمیشن ملتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں، اور میں اگر چاہتا ہوں کہ میں سعودیہ ٹریول کرتا ہوں، تو نارمل لوگ جو سعودی عربیہ کسی بھی عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں، یا ڈیفینیٹلی کسی وزٹ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ڈالرز میں یا پاک سعودی ریالز میں، پاکستانی کرنسی یا سعودی ریالز میں وہ لے کے اپنے لیگیج میں لے کے جاتے ہیں اور وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی کوئی لمیٹیشن ہے کہ کتنی حد تک لے جائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ یہ لمیٹیشن آج اس وقت پہ جو لمیٹیشنز ہے وہ میں عوام کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اس وقت اگر آپ پاکستان سے ابراڈ جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ 5,000، اگر آپ کی عمر 18 سال سے اوپر ہے تو 5,000 US ڈالرز یا اس کے برابر کوئی بھی کرنسی یہ آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ افغانستان کے لیے $1,000، افغانستان اگر آپ نے جانا ہے تو $1,000، یا اگر ریال ہے یا اگر دینار ہے تو $1,000 کے برابر یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بڑی وہ بات بتا دوں کہ پاکستانی کرنسی کے لیے چیزیں بہت ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، پاکستانی کرنسی 10,000 سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے، نہ لے کے جانا نہ لے کے آنا، اور یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور انڈیا کے کیس میں وہ 3,000 روپے ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ جہاں تک لے کے آنے کا کرنسی کا تعلق ہے، آپ جتنا چاہے کرنسی لا سکتے ہیں۔ جتنی چاہے سے کیا کرنسی مطلب اگر آپ لیٹ سے وہاں پہ روزگار کر رہے ہیں، آپ نے پیسے وہاں پہ کمائے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ پیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو یہاں پہ 5,000 US ڈالرز کی بات کی، تو یہ یہاں سے پاکستان سے باہر لے جانے والے کے لیے، اور پاکستان میں جو آپ نے 10,000 پاک کرنسی کی بات کی کہ پاک کرنسی میں اگر ہوگی اماؤنٹ آپ کے پاس نوٹوں کی شکل میں، تو وہ اس کی ویلیو 10,000 سے ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ US ڈالرز یا کسی اور بین الاقوامی کرنسی کی بات کریں گے تو وہ ایکویلنٹ ٹو 5,000 US ڈالرز ہونی چاہیے۔ تو آیا وہاں پہ کوئی ایسا کاؤنٹر موجود ہوتا ہے جو اس کو کیلکولیٹ کرے؟ بالکل، آپ خود بھی اس دن کے ایکسچینج ریٹ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی FBR نے
بڑا ایک اچھا کام کیا ہے 2022 آنورڈز کہ انہوں نے آن لائن فیسیلیٹیشن دے دی ہے اچھا کہ اگر آپ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو ان کی ویب سائٹ ہے وی باک کی, آپ اس پہ جائے اور وہاں وی باک WEBOC آپ لکھ کے گوگل میں BOC, تو وی باک پہ انہوں نے یہ فیسلٹی دی ہے کہ آپ وہاں پہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا اویلیبل ہے. اوکے, تو پھر جب دا مومنٹ آپ جائیں گے, یہ نارمل پیسنجر کے لیے نارمل پیسنجر, اوکے اوکے, ہاں, اب وی باک پہ آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنی کرنسی ہے. اب جب آپ نے ٹرو ڈکلیریشن کی ہوگی تو جس دن آپ جائیں گے تو آپ وہاں پہ کسٹم آفیشل کے پاس جائیں اور آپ انہیں کہیں کہ جی میرے پاس یہ موجود ہے. تو اگر وہ قانونی تھریشولڈ سے زیادہ ہو, بالفرض آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس $6,000 ہے, ادروائز اگر آپ نے آن لائن ڈکلیریشن نہیں بھی کی ہو, طریقہ کار یہ کہ آپ پہلے جائیں اور وہاں پہ کسٹم ڈکلیریشن کاؤنٹر والے آفیسر کے پاس جا کے کہیں کہ جناب میرے پاس یہ کرنسی ہے, کیا میں یہ لے کے جا سکتا ہوں, وہ یا اس سے کہے کہ مجھے ڈکلیریشن فارم دے دے, میں نے بھرنا ہے. کیونکہ اگر آپ ٹرو ڈکلیریشن فارم بھریں گے تو اس کے بعد وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس ود ان دا پرسکرائب لمٹ ہے. اگر زیادہ ہوگی اور آپ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہے کہ جی آپ ریٹرن کر دیں اپنے بھائی کو, کسی رشتہ دار کو جو یہاں پہ ہے, یہ آپ نہیں لے کے جا سکتے. آنے والے کیس میں اگر آپ کی ٹرو ڈکلیریشن ہوئی ہوں, کرنسی تو آپ لے کے آ سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو ڈکلیریشن. لیکن اگر کوئی ایسا آئٹم ہے جسے آپ نہیں لا سکتے, جس کا لانا الاؤڈ نہیں ہے, سبجیکٹ ٹو سرٹن